السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور آج ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جس کا نام ہے انمول محبت، اور اس کی مصنفہ ہیں بیا احمد۔ میری بہت ہی پیاری سی سبسکرائبر ہیں نخبہ خالد، جن کی ریکویسٹ پہ میں یہ ریکارڈ کرنے جا رہی ہوں۔ ہوپ فلی آپ کو بہت پسند آئے گا، کیونکہ اس کے ریویوز بہت 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 کمال کے ہیں، اور آپ کو یقیناً پسند آئے گا یہ ناول۔ تو میری کاوش کو سراہتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل میرے کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں آج کے ایپیسوڈ کے حوالے سے اپنی قیمتی خوبصورت سی رائے کا اظہار کرنا بھی ہرگز مت بھولیے گا کہ سٹارٹنگ آپ کو اس ناول کی کیسی لگی۔ تو پھر میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھ کر جاتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ اماں سمجھ گئی کہ آج پھر وہ اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے۔ منہا، سمینہ نے اس کے برابر بیٹھ کر اسے پکارا۔ جی اماں، اس نے ہڑبڑا کر اپنے آنسو چھپائے۔ میرا بچہ۔ انہوں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اس کی آنکھوں سے رکے ہوئے آنسو کے قطرے اماں کی گود میں گرے۔ مینو، تمہیں پتہ ہے، مرنے کے بعد انسان کے حق میں اس کی نیک اولاد کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جب بھی تمہیں تمہارے بابا یاد آئے نا، تو تم ان کی مغفرت کی دعا کیا کرو۔ سمینہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے شوہر کو یاد کر کے خود بھی اداس ہو گئی تھی۔ منہا کو افسوس ہوا تو فوراً سے اٹھ کر ان کے گال پر زور سے بوسہ دیا۔ اماں، آج کھیر بنا دینا، اور میں آج پلاؤ بھی کھاؤں گی۔ سب بنا دوں گی ابھی اپنی گڑیا کو، اس کا ماتھا چوم کر بولی تھی۔ چلو اٹھو، مغرب ہونے کو، نماز پڑھ لو۔ وہ اسے لیے اندر آ گئی۔ منہا اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اکلوتی اولاد، وہ بھی بیٹی۔ اس کے باوجود عثمان احمد اس کو رب کا انعام کہتے تھے، اس لیے اس کا نام بھی انہوں نے خود ہی رکھا تھا، منہا، دینا عطا کرنا۔ وہ ہمیشہ سمینہ سے کہتے تھے، سمینہ یہ ہمارے رب کا انعام ہے، تحفہ ہے ہمارے لیے۔ وہ اکثر اس کا ماتھا چوم کر کہتے، منو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ وہ چاہتے تھے منہا بہت سارا پڑھے، ان کا خواب تھا کہ وہ یونیورسٹی جائے۔ جب تک وہ تھے وہ ہمیشہ کہتی، انشاءاللہ بابا میں MBA کروں گی۔ لیکن تقدیر کچھ اور سوچتی ہے۔ اس کے میٹرک کے پیپرز کے کچھ دنوں بعد ہی عثمان احمد کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ پورا ہفتہ علاج ہونے کے باوجود وہ زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس نے کالج میں داخلہ لینے سے انکار کر دیا۔ اماں کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن اس کی ایک ہی رٹ تھی، اگر پڑھوں گی تو پرائیویٹ انٹر کروں گی، ورنہ نہیں۔ اس کی ذہنی حالت کو دیکھ کر اماں نے بھی زیادہ ضد نہیں کی۔ عثمان احمد کے بعد منہا کا سارا اعتماد ختم ہو گیا تھا، اور یہ بات سمینہ کو پریشان کرتی تھی۔ اس لیے اس کے بہت ہی شاندار نمبر سے انٹر کلیئر کرنے کے بعد انہوں نے اسے پوچھے بغیر بہت بڑا فیصلہ کر لیا۔ اماں، میں نے کہا نا میں یونیورسٹی نہیں جاؤں گی۔ اس نے BBA کے فارم کو بنا دیکھے دور پھینکا۔ انہوں نے پڑوس میں سے کسی کو کہہ کر فارم منگوایا تھا۔ منہا، ایک بار آنکھیں بند کر کے اپنے بابا کا چہرہ لاؤ، ان کا خواب یاد کرو۔ اماں، مجھے ڈر لگتا ہے دنیا سے، وہ برائی آواز میں بولی تھی۔ میرا بچہ، دنیا کا سامنا کرو گی تبھی تو بہادر بنو گی، جیسا تمہارے بابا تمہیں دیکھنا چاہتے تھے، وہ اس کا حوصلہ بڑھاتے بولی تھی۔ اماں، مجھ سے نہیں، مجھے یہ فارم شام تک فل چاہیے، پہلے لیٹ فیس کے ساتھ جائے گا فارم۔ اس کی بات سہتی سے کاٹ کر اٹھ گئی، اور وہ فارم کو اٹھا کر پھاڑنے لگی تھی کہ اس میں چہرہ چھپا کر رو دی۔ آسیہ، میرے لیے اورنج جوس لاؤ، وہ کرسی پر بیٹھتے بولی۔ خیریت، یہ تم آج اتنی جلدی کیسے اٹھ گئیں؟ احسن ابراہیم نے اخبار سائڈ پر رکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں، آج میری اور شیلا کی NGO کی میٹنگ ہے نا، وہ آسیہ کے ہاتھ سے جوس لیتے بولی۔ کچھ پتہ ہے آہد کب آئے گا؟ احسن ابراہیم نے اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے میں پوچھا۔ آہد اپنے دوست کی بھائی کی شادی میں لاہور گیا تھا، وہاں سے سب کا پروگرام شمالی علاقہ جات گھومنے کا ہو گیا، حال ہی میں اس کا BBA میں ایڈمیشن ہوا تھا۔ آ جائے گا بھائی، وہ اپنے محسوس لاپرواہ انداز سے بولی، جو رینا احسن کی شخصیت کا حصہ تھی۔ آج غالباً اس کی یونیورسٹی کا پہلا دن ہے، اور ان کو اپنے بچوں کے معاملے میں رینا کی یہ لاپرواہی بالکل پسند نہیں تھی۔ تو آپ نے یونی کے ڈین سے بات کی تو تھی، اس کی 1 ہفتے کی لیو چھٹی کی، اور ویسے بھی عمر اسے کروا دے گا سب، وہ اٹھتے بولی تھی۔
رینا کو کون سا اس بات سے غرض تھی کہ احسن ابراہیم کو کیا پسند ہے کیا نہیں۔ امجد ڈرائیور سے بولو گاڑی نکالے۔ وہ آفس کے لیے اٹھے۔ یہ رشتہ رینا کے سسر ابراہیم صاحب نے کیا تھا، جو نہ چاہتے ہوئے بھی 20 سال سے وہ دونوں بچوں کی وجہ سے نبھاتے آئے تھے۔ رینا ابراہیم صاحب کے بڑے بیٹے حسن ابراہیم کی بیوی تھی۔ وہ نسبتاً ایک مڈل کلاس گھرانے سے آئی تھی۔ شادی کے سال بعد ہی انہوں نے ایسے اپر کلاس کے انداز اپنائے کہ ان کو دیکھ کر کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہ پہلے کہاں سے تعلق تھا ان کا۔ شادی کے 5 سال بعد ہی حسن ابراہیم ایک کار ایکسیڈنٹ میں حالق حقیقی سے جا ملے۔ تب عمر ابراہیم صرف 5.5 سال کا تھا۔ بیٹے کی جدائی کے بعد وہ پوتے کی جدائی نہ سہ پاتے، لیکن جوان بہو کو دیکھ کر ان کا دل کٹتا۔ رینا کے گھر والے عدت کے بعد اس کو لینے آئے۔ تب ابراہیم صاحب نے رینا کے سامنے 2 شرطیں رکھی۔ اگر رینا جانا چاہے تو عمران کے ساتھ نہیں جائے گی، اور دوسری شرط، اگر رینا اس گھر میں رہنا چاہتی ہے تو ان کو ان کے چھوٹے بیٹے احسن ابراہیم سے نکاح کرنا ہوگا۔ اور رینا جو اس عیش و عشرت کی عادی ہو گئی تھی، ان کی دوسری بات جٹ سے مان کر نکاح پر راضی ہو گئی۔ احسن نے دبے دبے لفظوں میں باپ کے سامنے احتجاج کیا تو ابراہیم صاحب نے ان کی توجہ عمر کی طرف دلائی۔ وہ یہاں سے چلی جائے گی، شادی بھی کر لے گی، اور پھر 2-3 سالوں میں تم بھی شادی کر کے اپنے بیوی بچوں میں مگن ہو جاؤ گے۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میرا بچہ، میرا عمر رل جائے گا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ میں کیا منہ دکھاؤں گا قیامت کے دن اپنے بیٹے کو۔ اس بات پر احسن ہار گئے۔ انہوں نے چپ چاپ نکاح نامے پر سائن کر دیے تھے۔ انہوں نے عمر ابراہیم کو اس دن سے ایسے کلیجے سے لگایا کہ وہ ان کے دل کی دھڑکن، ان کے وجود کا حصہ بن گیا۔ اس کے بعد آہد ابراہیم بھی آیا دنیا میں، جو کہ ان کی اپنی اولاد تھی، پر وہ جگہ نہ لے پایا جو کہ احسن ابراہیم کے دل میں عمر کی تھی، لیکن دونوں بھائیوں میں محبت کمال کی تھی۔ آہد ابراہیم میں تو جان تھی عمر ابراہیم کی۔ عمر ابراہیم عقیدت رکھتا تھا احسن صاحب سے۔ اس کو پتا تھا کہ اس کے چچا نے اس کی وجہ سے اس کی ماں سے شادی کی ہے، اور ان دونوں کے تعلقات کو بھی وہ بچپن سے دیکھتا آیا تھا، اس لیے وہ ان کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا۔ عمر ابراہیم احسن ابراہیم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کا رائٹ ہینڈ، دایاں بازو تھا۔ وہ آہد سے پورے 7 سال بڑا تھا۔ BBA کرنے کے بعد اس نے MBA میں ایڈمیشن لیا، پر انہی دنوں احسن صاحب کی خرابی طبیعت کی وجہ سے ڈاکٹر نے انہیں مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا۔ تب اس نے MBA کو چھوڑ کر بخوبی آفس سنبھالا تھا۔ بعد میں احسن صاحب نے خود اس کا MBA میں ایڈمیشن کروایا تھا، اور اب وہ MBA کے آخری سال میں تھا۔ لائٹ پنک گھٹنوں تک آتے انگرکھا سٹائل فراک، جس پر ڈارک پنک اور گولڈن نفیس سی کڑھائی میں اس کا گندمی رنگ دمک رہا تھا۔ وائٹ ٹراؤزر، سر پر لائٹ پنک دوپٹہ جس کے چاروں سائڈ پر فراک جیسی کڑھائی تھی، پن اپ تھا، اور وہ منہ پر جھنجھلاہٹ لیے یونیورسٹی جانے کو تیار تھی۔ یہ سوٹ سمینہ نے خود سیا تھا۔ سمینہ نے عثمان احمد کے جانے کے بعد کپڑے سی کر گھر کو سنبھالا۔ سلائی تو آتی تھی، لیکن رب کے کرم سے کسی کے توس سے بوتیک کا کام ملا۔ کبھی رزق کی تنگی، کبھی فراوانی سے زندگی گزرتی رہی۔ مینہا نے کبھی کسی چیز کی ضد نہیں کی ان سے۔ وہ خود ہی بوتیک کے نئے سٹائل سے اس کے کپڑے بنا دیتی تھی۔ مینو چلو آؤ ناشتہ کر لو، وہ کمرے میں آ کر بولی۔ مجھے نہیں کرنا ناشتہ۔ اپنا بیگ کندھے پر ڈالتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ یہ اس کی طرف سے اپنی ناراضگی ظاہر کرنے کا انداز تھا۔ تمہیں ناشتہ کیے بغیر تو میں جانے نہیں دوں گی، وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے صوفے پر بٹھاتے بولی۔ اسی لیے تو میں ناشتہ نہیں کر رہی۔ وہ منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ گئی۔ لو یہ دودھ پیو۔ انہوں نے اس کی طرف گلاس بڑھایا۔ وہ ایسے ہی منہ دوسری طرف کیے بیٹھی رہی۔ تمہیں پتہ ہے مینہا، اماں جیسے تھک سی گئی۔ تمہیں اسکول بھیجنا میرے لیے زیادہ آسان تھا۔ اس نے ایک دم سے گلاس اٹھا کر ایک ہی سانس میں خالی کیا اور باہر نکل گئی۔ مینو رکو بچے، یہ لو۔ اماں نے اس کے ہاتھ میں 300 پکڑائے۔ سنو، آیت الکرسی پڑھ لو 3 بار۔ وہ خدائیتیں دیتی اس کے پیچھے دروازے تک چلی آئی۔ ارے رکو تو، عجیب لڑکی، یہاں تو جانا نہیں تھا اور اب خواہ کے گھوڑے پر سوار ہے۔ جا تو رہی ہوں، اب جانے بھی دینا، وہ جی بھر کر جھنجھلائی۔ 2 منٹ صبر سے کھڑی رہو، وہ اس کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے آیت الکرسی کا دم کرنے لگی۔ اس کی ویسے ضرورت نہیں اب۔ اس کی ناراضگی چوں کی توں برقرار تھی۔ انہوں نے اس پر پھونک مار کر حصار کیا۔ اس سے بس سے جانا تھا۔ اماں کو اللہ حافظ کہتی وہ دروازہ پار کر گئی۔ اے میرے رب، میں نے اپنی بچی کو تیری امان میں دیا۔ وہ دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔
وہ 2 پیریڈز لے کر باہر آئی. آج ویسے بھی تعارفی کلاسز تھی. سارے وقت وہ اپنے منہ پر نو لفٹ کا بوجھ سجائے بیٹھی تھی، اسی لیے کوئی اس کے قریب ہی نہیں آیا، نہ اس کا موڈ تھا کسی سے دوستی کرنے کا. چلو لائبریری بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ خود سے بولتی ادھر ادھر دیکھ کر چلتی رہی. آس پاس کچھ بے فکرے، کچھ اسی کی طرح پریشان چہرے تھے. سچ تو یہ تھا کہ وہ خود اندر سے گھبرائی ہوئی تھی. ذرا ہمت کر کے وہ پاس میں کھڑے 3 لڑکیوں اور 2 لڑکوں کے گروپ کے پاس آئی. جی فرمائیے، ان میں سے ایک لڑکی نے کہا تو سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کا رہا سا اعتماد بھی گیا. او ہو فریشر! ایک لڑکے نے اسے سر سے پیر تک دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو دیکھا. منہا کا دل غائب ہونے کو چاہا. کیا بدتمیزی ہے رضا، وہ کچھ ہیلپ لینے آئی ہے. اسی لڑکی نے منہا کو دیکھ کر مسکرا کر کہا. تو ان میں سے بلو جینز پر ریڈ سٹائلش کرتی پہنے لڑکی آگے بڑھ کر منہا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایک ادا سے بولی. اینڈ بینگ دیئر سینئرز اٹس آور ڈیوٹی ٹو ہیلپ دیم. اور ان کے سینئرز ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں. ارے ہماری لیلا اتنی ہمدرد ہے، میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہی لڑکا اپنے نادیدہ آنسو صاف کر کے بولا. اف اللہ، کہاں پھنس گئی. اب وہ واقعی گھبرائی تھی. لائبریری، ویئر از دا لائبریری؟ لائبریری کہاں ہے؟ اس کے منہ میں جملہ اٹک گیا. جاؤ رضا، اس کو لائبریری دکھا دو. لیلا رضا کو گھورتے ہوئے بولی. آئی میم. اسے اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھا. 2-3 منٹ چلنے کے بعد وہ ایک دم رکا. وہ سامنے جو لیفٹ ٹرن ہے نا، ادھر بڑی سی بلڈنگ ہوگی لائبریری کی، اور خود یہ جا وہ جا. شکر اللہ، جان تو چھوٹی ان لوگوں سے. اس کے بتائی ہوئی جگہ کی طرف بڑھی. موڑ مڑتے ہی وہ دگ سے رہ گئی. اچھا یار، میں چلتا ہوں، عمر کھڑے ہوتے ہوئے بولا. ارسلان نے کتاب سے سر اٹھا کے اسے حیرانگی سے دیکھا. کیوں خیریت؟ سر اقبال کی کلاس نہیں لوگے؟ نہیں یار، آفس میں امپورٹنٹ میٹنگ ہے، مجھے جانا ہوگا، بابا اکیلے ہوں گے وہاں پہ. ارے سنو، تم نے ہائی کورٹ میں اپنے جانے کی اطلاع دی؟ ارسلان چہرے پر سنجیدگی، آنکھوں میں شرارت لیے پوچھ رہا تھا. وہ اس کے کندھے پر تھپڑ رسید کرتے بول کر چلتا بنا. ارسلان اس کا بچپن کا دوست تھا اور اس کی زندگی کا واحد دوست. دونوں اسکول کالج میں ساتھ ہوتے ہوئے بھی BBA بھی ساتھ کر گئے تھے. عمر کے MBA نہ کرنے پر وہ بھی آگے نہ پڑھنے کا فیصلہ کر کے اپنے بھائی کے پاس لندن چلا گیا تھا، اور عمر ابراہیم کی ایک کال پر اس کے ساتھ دوبارہ یونی جوائن کرنے پر وہ حاضر تھا. وہ میلز واش رومز تھے. 1-2 لڑکوں نے سر سے پیر تک اسے گور کر دیکھا. لگتا ہے فرسٹ ایئر فول ہے. اور پھر زور کے کہہ کے وہ فک چہرے اور بیگی آنکھوں کے ساتھ واپس مڑی. ارے سنیے، یہاں تک آ گئی ہیں تو اب تو آپ ہماری مہمان ہوئی. کوئی ایک سیٹی بجاتا اس کے پیچھے لپکا. جتنی تیزی سے وہ بھاگ سکتی تھی بھاگی تھی. یونیورسٹی کا گیٹ پار کر کے اس نے اپنے پیچھے دیکھنا چاہا، کوئی بھی نہیں تھا. اور یہیں اس سے غلطی ہوئی، وہ بیچ سڑک پر رکی تھی. پیچھے دیکھنے کے باعث وہ سامنے سے آتی گاڑی نہیں دیکھ پائی. گاڑی کے زور سے ہارن دینے پر وہ مڑی تھی، اور اسی ایک دم سے مڑنے سے اس کا پیر بری طرح سے مڑا اور وہ سڑک کے بیچوں بیچ گری تھی. اف اماں! وہ سب بھول بھال کر وہیں سڑک پر اپنا پیر پکڑ کر بیٹھ گئی. آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو اس بار وہ روک نہیں پائی. گاڑی سے وہ ٹکرائی نہیں تھی، اسی لیے ڈرائیور رکنے کی زحمت کیے بغیر وہاں سے چلتا بنا تھا. وہ گاڑی پارکنگ سے نکال چکا تھا جب اس نے اسے سڑک پر گرتے دیکھا. وہ گاڑی سے اتر کر اس کی طرف بڑھا. اماں اب جو کر لیں، یہاں واپس تو میرے فرشتے بھی نہیں آئیں گے. وہ زور و شور سے روتے ہوئے بولی جا رہی تھی. ایکسکیوز می، آر یو اوکے؟ مے آئی ہیلپ یو؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ مینا نے آواز پر سر اٹھایا. بلو جینز پر لائٹ بلو شرٹ پہنے، آنکھوں پر بلیک گلاسز لگائے، وہ اسی سے مخاطب تھا. اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ وہ اس کی خود کلامی سن چکا ہے. مدد کا سن کر اس کا دل ہی جل گیا. وہ پھاڑ کھانے والی انداز میں بولی تھی. جی نہیں، میں ٹھیک ہوں. اسی مدد کی وجہ سے میں اپنا پاؤں تڑوا بیٹھی ہوں. اس کی آواز بھرا گئی. دیکھیں پلیز، آپ اٹھنے کی کوشش کیجیے. اس کے رونے کی وجہ سے پنجو کے بل اس کے پاس بیٹھا، گلاسز اتار کر گریبان میں اٹکائے. آئی ڈونٹ وانٹ یور ہیلپ، پلیز گو اوے. مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے، پلیز جائیں یہاں سے. وہ اب کے اس کی طرف دیکھ کر بچوں کی طرح روتے ہوئے بولی تھی.
اور عمر ابراہیم کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی. کوئی روتے ہوئے اتنا معصوم لگ سکتا ہے. اوکے اوکے. وہ ہاتھ اٹھاتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوتے ہوئے بولا. مینا نے اٹھنے کی کوشش کی تھی پر پیر پر وزن ڈالتی درد کی ایک تیز لہر اٹھی تھی کہ وہ اٹھتے ہی دوبارہ بیٹھ گئی. اٹھیے. وہ اس کے سامنے جھکا ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا. اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا. لک, وی آر ان دا middle آف دا روڈ. کم آن. دیکھیے ہم دونوں روڈ کے بیچ میں بیٹھے ہیں اور اب تو سامنے سے گاڑی بھی آ رہی ہے. وہ سامنے دیکھ کر بولا جہاں سے گاڑی اور اس کے پیچھے ویگن دیکھ کر اسے گھبراہٹ ہوئی. اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر اٹھنے کی کوشش کی. وہ اس کا بیگ اپنے کندھے پر ڈال چکا تھا. آرام سے. اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر بولا. اس نے جیسے ہی چلنے کے لیے اپنے پیر پر وزن ڈالا درد کی ایک تیز لہر اٹھی اور وہ دوسرے ہاتھ سے اس کا کندھا تھام گئی. اس کی پیشانی اس کے کندھے سے ٹکرائی تھی. عمر ابراہیم کے دل کی دھڑکن کچھ پل کو رکی تھی. ماں. کسی اجنبی کی اتنی قربت پر وہ حفت سے سر پڑ گئی اور اپنی بے بسی اسے ایک بار پھر رلا گئی. وہ اس کا کندھا چھوڑ کر نیچے بیٹھنے کو تھی کہ اس کی آواز آئی. تھوڑا سا بس. وہ سامنے میری گاڑی ہے. شاباش. ٹوٹ گیا ہے. وہ بچوں کی سی معصومیت سے روتے ہوئے بولی تھی. ارے نہیں, ابھی دیکھتا ہوں میں. کچھ نہیں ہوا. اس کا ہاتھ تھامے عمر نے اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا. پچھلا دروازہ کھول کر اس کا بیگ رکھا, پھر گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی. اس کی طرف مڑا. خفت سے گلابی چہرہ, بھیگی پلکیں. درد کو سہتے نچلے ہونٹ کو دانتوں میں دبائے. عمر کو لگا کہ وہ سب بھول گیا کہ وہ یہاں کیوں بیٹھا ہے جب اس کی آواز اسے ہوش میں لائی. اب میں گھر کیسے جاؤں گی؟ وہ جھک کر پاؤں میں سے جوتا اتارتے بولی. یہ تو پورا ریڈ ہو گیا. مجھے لگتا ہے میرا پاؤں ٹوٹ گیا ہے. وہ برائی ہوئی آواز میں بولی. اسے پھر سے رونے کو تیار دیکھ کر وہ جلدی سے بولا تھا. اچھا دکھاؤ. عمر کے لہجے میں نرمی تھی. نہیں نہیں. وہ ایک دم سے اپنے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر بولی. تو ٹھیک ہے, پھر ہاسپٹل چلتے ہیں. وہ گاڑی سٹارٹ کرتے بولا. مجھے اماں کے پاس جانا ہے. مجھے گھر جانا ہے. اماں کا خیال آتی اس نے زور و شور سے رونا شروع کر دیا. وہ گھبرا گیا. پلیز ڈونٹ کرائی. لیٹ می نو یور ایڈریس. رو مت, اپنا ایڈریس بتاؤ. وہ رسانیت سے بولا. آپ مجھے گھر چھوڑ دیں گے نا؟ وہ التجا کر رہی تھی. بالکل, پر پہلے مجھے اپنا پاؤں دکھاؤ. وہ بولتے ہوئے گاڑی سے اترا اور گھوم کر اس کی سائڈ پر آ کر دروازہ کھولا. لیکن وہ جھجکی. وہ اسے ٹوکتا اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھا. اس نے نرمی سے اس کا پاؤں تھاما, لیکن اس پر نظر پڑتے وہ ایک دم مسکرا دیا. وہ متوقع درد کا سوچ کر آنکھوں کو زور سے میچے ہوئے بالکل ساکت بیٹھی تھی اور اس کا پاؤں تھامے اس کو دیکھے گیا. ٹوٹ گیا نا؟ ایک دم سے آنکھیں کھول کر پریشانی سے پوچھ رہی تھی. بامشکل اپنے کہکے کو روکتے ہوئے اس نے اپنا سر کو جھکا کر اپنی نظر اس کے پاؤں پر مبذول کی. یعنی کہ حد ہے معصومیت کی, اپنا پاؤں خود تڑوانے پر مصر ہے یہ لڑکی. وہ بڑبڑایا. نہیں, ہلکی سی موچ ہے. 2-3 دن کے ریسٹ کے بعد ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کا پاؤں چھوڑ کر سیدھا ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ مسکرا کر بولا. سنو, تم نے عمر کو دیکھا ہے؟ لیلا, رضا, وسیم وغیرہ کے پاس آ کر بولی. وہ تو گئے. رضا وسیم کے ہاتھ سے موبائل چھین کر بولا. کہاں گیا؟ وہ جی بھر کر جھنجھلائی تھی. پتہ نہیں, میں کوئی ان کا پیے تھوڑی ہوں. وہ پہلی وسیم پر تپا بیٹھا تھا. اب تو بچ بیٹا. رضا وسیم پر جھپٹا, لیکن وسیم اس کی گرفت سے بھاگ نکلا. وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ گئے. ایڈیٹس, وہ چیخی تھی. اور لیلا کیا ہوا؟ اس کی بیسٹ فرینڈ انم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. یہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ وہ پھنکاری تھی. کون؟ انم ٹھٹکی. وہ مجھے بتائے بغیر چلا گیا. انم تو کیا, اس کے پورے گروپ کو پتا تھا کہ وہ عمر ابراہیم کو پسند کرتی ہے, اور سب کو یہ بھی پتا تھا کہ عمر کے لیے وہ اس کی ماں رحینہ کی دوست کی بیٹی تھی بس. لیکن لیلا کو اب جیسے ضد سی ہو گئی تھی, اور اس ضد کو مزید پختہ کرنے میں اس کی ماں, اپنی ماں شیلا کا ہاتھ بھی تھا. چھوڑو نہیں یار عمر بھائی سے, تمہارے فیملی ٹرمز ہیں. وہ کہاں جائیں گے؟ چلو کینٹین چلیں. انم نے اس کا غصہ دور کرنا چاہا. نہیں, آئی ہیو ٹو گو ہوم. مجھے گھر جانا ہے. وہ کہہ کر چلتی بنی. او سنو, مجھے ڈراپ کر دو پلیز. انم اس کے پیچھے لپکی تھی.
گاڑی کو میڈیکل سٹور پر روک کر وہ اسے کچھ بھی بتائے بغیر اندر غائب ہو گیا۔ اچانک اسے موبائل بجنے کی آواز آئی۔ اس نے بے احتیاط ڈیش بورڈ پر پڑے موبائل کو اٹھا کر دیکھا۔ لیلا، مطلب جناب کی گرل فرینڈ بھی ہے، وہ منہ سکیڑ کر بولی۔ ویسے ہے تو اچھا خاصا اسمارٹ بندہ، وہ اس کے گلاسز کو الٹ پلٹ کر کے بولی۔ 2-3 منٹ کے بعد وہ اسے آتا دکھائی دیا۔ اس نے جلدی سے موبائل واپس ڈیش بورڈ پر رکھا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے ساتھ ہی اس نے اس کی طرف ایک شاپر بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ وہ شاپر لیتی سوالیہ انداز سے بولی۔ پین کلر ٹیبلٹ اور آئنٹمنٹ ہے۔ وہ اس کی طرف مڑ کر بولا۔ چلو فوراً سے آئنٹمنٹ لگاؤ۔ ابھی؟ وہ کوف سے بولی۔ جی بالکل ابھی۔ وہ اسٹیئرنگ پر اطمینان سے دونوں ہاتھ جما کر بولا۔ لیکن وہ دوائی کھانے میں کتنی اچھی تھی یہ تو کوئی اس کی اماں سے پوچھتا۔ کوئی بات نہیں، میں لگا دیتا ہوں۔ اس نے مڑ کر دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ نہیں، میں لگا رہی ہوں۔ بلیک میل کرنے میں تو بالکل میری اماں پر گئے ہیں۔ وہ پیر کو اوپر سیٹ پر رکھ کر آئنٹمنٹ لگاتی اور ساتھ ساتھ بڑبڑا بھی رہی تھی۔ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر وہ کھل کر مسکرایا۔ مینہا نے اسے ایک نظر دے کر اپنا پاؤں نیچے رکھا۔ اب چلیں؟ وہ اس پر جیسے احسان کر کے بولی تھی۔ یہ لو۔ عمر نے اس کی طرف ٹیبلٹ بڑھائی۔ یہ میں وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگی۔ پکڑو شاباش۔ اس کے ہاتھ سے ٹیبلٹ لیتے وہ اچانک بولی۔ آپ کا فون بج رہا تھا۔ اس کا دھیان خود پر سے ہٹانے کو بولی۔ شاید آپ کی عمر کو فون اٹھاتے دیکھ کر اس نے اپنی زبان دانتوں میں روکی تھی۔ ہر کال اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی کہ اسے رسپانس دیا جائے۔ وہ موبائل کو واپس رکھتا بولا۔ بہرحال آپ نے اپنی دوائی کھائی؟ وہ جی بھر کر کوف زدہ ہوئی۔ اب وہ اس کو کیسے بتاتی کہ اس سے ٹیبلٹ نگلی ہی نہیں جاتی، اوپر سے منہ الگ کڑوا ہو جاتا تھا۔ وہ ٹیبلٹ ہاتھ میں رکھ کر اس کو گورے جا رہی تھی۔ بابا میں 1 ہفتے بعد آ جاؤں گا نا پلیز، احد ابراہیم احسن ابراہیم سے فون پر التجا کر کے بولا۔ تمہیں پتہ ہے آج تمہارا پہلا دن تھا۔ وہ اسے سخت افا تھے۔ بابا آپ نے ڈین انکل سے بات کر تو لی تھی، اور ویسے بھی بھائی جان ہے نا، میں ان سے سب سمجھ لوں گا نا۔ وہ ان کو منانے کو عمر کا حوالہ دے گیا۔ عمر نے ہی تمہیں بگاڑا ہے۔ اس نے تمہاری عمر میں مجھے کبھی تنگ نہیں کیا تھا، بلکہ سارا آفس سنبھال لیا تھا۔ مجھے پتا ہے بابا، بھائی بہت ذہین ہے، تو آپ پریشان نہ ہو بابا۔ آہد کو پتا تھا کہ عمر کا نام سنتے ہی احسن ابراہیم نرم پڑ جاتے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، وہ اس کی مانتے بولے تھے۔ 1 week means 1 week۔ 1 ہفتہ مطلب 1 ہفتہ۔ بالکل بابا، آئی لو یو بابا۔ اللہ حافظ، وہ خوشی سے بولا تھا۔ لو یو ٹو بیٹا، خدا حافظ۔ فون رکھ کر ان کو کچھ یاد آیا۔ یہ عمر نہیں آیا ابھی تک؟ انہوں نے اپنے مینیجر سے پوچھا۔ نہیں سر۔ اچھا تم میٹنگ کی تیاری کرو، میں اس کو کال کرتا ہوں۔ یہ گھورنے کے لیے نہیں ہے، جلدی سے دوا لو شاباش۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ آنکھوں میں آنسو لا کر بولی۔ یہ ٹیبلٹ لے لو پھر چلتے ہیں، وہ نرمی سے بولا۔ درد کم ہو جائے گا، گھر کے اندر تو چل کر ہی جانا ہوگا نا۔ اچانک اس کا موبائل بجا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ جی بابا۔ کہاں ہو یار تم؟ وہ اسے ایسے ہی دوستوں کی طرح بات کرتے تھے۔ بابا میں تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا، آپ؟ کوئی بات نہیں بیٹا، تم آرام سے آؤ، اس کی بات کاٹ کر بولے۔ آئی ول مینیج، میں سنبھال لوں گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ وہ فون رکھ کر اس کی طرف مڑا۔ مینہا نے ٹیبلٹ منہ کے اندر رکھی اور جلدی سے پانی کی بوتل منہ سے لگائی۔ ویری گڈ، اب چلتے ہیں۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ ایک دم سے اسے ابکائی آئی تھی۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ آر یو اوکے؟ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی جس پر بڑی شان سے ٹیبلٹ پڑی تھی۔ یہ واپس آ گئی، وہ معصومانہ انداز میں اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ وہ ایک دم حیران ہوا تھا۔ یہ آنکھیں، اسے لگا یہ آنکھیں وہ ساری زندگی دیکھتا آیا ہو۔ مجھ سے نہیں کھائی جاتی ٹیبلٹ، اب کی بار وہ رو کر بولی تھی۔ مجھے میری اماں کے پاس جانا ہے پلیز۔ ایڈریس بتاؤ، وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا تھا۔
اسے رستہ سمجھا کر سیٹ پر سر رکھ کر اس نے آنکھیں موند لی. وہ بار بار غائب دماغی سے اس کے چہرے میں کسی کی شکل ڈھونڈتا رہا. اماں نے اس کے لیے دال چاول بنائے تھے, ساتھ کباب نکالے تھے فرائی کرنے کے لیے. اب وہ اس کا شدت سے انتظار کر رہی تھی. پتہ نہیں کب تک آئے گی. وہ تسبیح ہاتھ میں لے کر ادھر ادھر ٹہلتی اس کا انتظار کر رہی تھی. عمر نے اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکی تو وہ دروازہ کھول کر اترنے لگی. رکو تم, میں دیکھتا ہوں. اسے اترنے سے منع کر کے خود اتر گیا. اماں کا سوچ کر اسے پھر ڈھیر سارا رونا آ گیا. عمر کے دستک دینے پر دروازہ جن خاتون نے کھولا وہ خوب بہو منہا جیسی تھی. وہ گاڑی میں وہ گیٹ سے ہٹتے گاڑی کی طرف اشارہ کر کے بولا. انہوں نے جیسے گاڑی کی طرف دیکھا وہ انہیں روتی ہوئی نظر آئی تھی. ہائے میرا بچہ. وہ آگے ایک دم آگے بڑھ کر اس کی طرف آئی تھی. اماں میرا پاؤں ٹوٹ گیا. آپ کو کہا تھا نا میں نے, مجھے نہیں جانا, کہا تھا نا میں نے. اب دیکھ لے ٹوٹ گیا میرا پاؤں. وہ زور و شور سے روتے ہوئے بول رہی تھی. کیا کہہ رہی مینو؟ وہ تک سے رہ گئی. اف یہ لڑکی, وہی مرغی کی ایک ٹانگ. عمر اوپر دیکھتے ایک دم آگے بڑھا. آنٹی یہ پریشان نہ ہو, تھوڑی سی موچ ہے. ان کے آنسو دیکھ کر بولا. آپ ان کو اندر لے جائیں. ہاں آ جاؤ میرا بچہ. انہوں نے اسے آرام سے سہارا دے کر گاڑی سے اتارا. اماں بہت درد ہو رہا ہے, میں اب نہیں جاؤں گی. ایک ہاتھ میں جوتا اٹھائے وہ لڑکھڑا کر چلتی بولی تھی. عمر کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی. اس کا بیگ اٹھائے ان دونوں کے پیچھے گھر میں داخل ہوا. آئنمنٹ کی وجہ سے درد میں کمی تھی. اماں نے اسے صوفے پر بٹھایا. دیکھیں میرا پاؤں کتنا ریڈ ہو گیا ہے. وہ منہ بسور کر بولے. وہ ایک بار پھر مسکرایا تھا. ان دونوں کو ایک دوسرے میں مگن دے کر اس نے جانے کا سوچا. بیگ وہ صوفے پر رکھ چکا تھا. اچھا آنٹی اب میں چلتا ہوں. اس کی آواز پر وہ ایک دم چونکی تھی. وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی. انہیں لگا وقت 19-20 سال پیچھے چلا گیا ہو. وہ یک ٹک اس کو دیکھنے لگی. وہ تھوڑا کنفیوز ہوا تھا. آپ پریشان نہ ہو, یہ اس کی بات کاٹ کر بولی تھی. نام کیا ہے آپ کا بیٹے؟ سمینہ عثمان کی آواز لڑکھڑائی تھی. نظریں ابھی بھی اس کے چہرے پر تھی. عمر ابراہیم. ان کے عجیب سے رویے سے وہ الجھن کا شکار ہوا, لیکن اگلا لمحہ اس کے لیے حیران کن تھا. وہ پریشان رہ گیا. لیلا کیا ہوا ڈارلنگ؟ وہ یونی سے آتے ہی کمرے میں بند ہو گئی تھی, جس پر شیلا افتخار کو پریشانی ہوئی. وہ اس کے کمرے میں داخل ہوتے بولی. موم اب رینا آنٹی سے کب بات کریں گی؟ وہ غصے سے چیخ کر بولی تھی اور شیلا سمجھ گئی کہ پھر عمر نے ان کی بیٹی کو اگنور کیا ہے. میری جان رینا راضی ہے, بس عمر کو بتانا ہے. وہ اس کو پچکارتے بولی. کب موم کب؟ وہ مٹھیاں بھینچ کر بولی. آرام سے بیبی میری بات سنو. اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی. اگلے ہفتے میں اور تمہاری آنٹی دبئی جا رہے ہیں میٹنگ کے لیے, اور میں نے سوچا ہے تم بھی ہمارے ساتھ چلو. وہاں اس کی نظروں کے سامنے رہوگی, تھوڑا بہت رینا کا خیال بھی رکھ لینا. وہ چپ چاپ ان کی بات سننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی. عمر ابراہیم. انہوں نے زیر لب اس کا نام دہرایا. شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی. سمینہ عثمان نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کے ماتھے کو چوما تھا. وہ حیران رہ گیا. میرا بیٹا, وہ بڑبڑائی. اف ایک تو یہ اماں بھی, میرا یہ حال ہو گیا, میری کوئی فکر ہی نہیں ہے. 5 منٹ پہلے ملے بندے کو اپنا بیٹا بنا لیا. اسے عمر سے حسد ہوا. اماں وہ چیخی تھی. وہ جیسے ہوش میں آئی. بیٹا تمہارا کیسے شکریہ کروں. وہ رو رہی تھی. عمر اور مینا کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کیوں رو رہی تھی. دونوں یہی سمجھے تھے کہ وہ آج کے حادثے کی وجہ سے پریشان ہے, پر یہ تو اللہ ہی جانتا تھا کہ یہ خوشی کے آنسو تھے. آنٹی آپ. آنٹی نہیں اماں بیٹا. وہ اس کو ٹوک کر مسکرا کر بولی. یہ اماں نے آج کون سی جذباتی فلم دیکھ لی ہے, وہ جل ہی تو گئی. جی اماں پریشان نہ ہو پلیز. اب کہ وہ بھی محبت سے بولا تھا. یہ دوائیں ہیں, ٹیبلٹ کھلا دی اور یہ آئنمنٹ لگا دیں. انشاءاللہ 2-3 دن میں درد ختم ہو جائے گا. میں چلتا ہوں. ارے رکو نا بیٹا. ان کا بس چلتا اس کو روک لیتی. نہیں اماں مجھے آفس جانا ہوگا. بابا انتظار کر رہے ہوں گے میرا. وہ معذرت کر کے بولتا باہر آ گیا تھا.
بابا تمہارے والد؟ انہوں نے عجیب حسرت سے پوچھا۔ جی۔ ماں؟ وہ اندر سے چیخی تھی۔ آپ جائیں پلیز اندر، اللہ حافظ۔ وہ گیٹ پار کر گیا۔ اللہ حافظ، وہ زیر لب بولتی اندر آئی جہاں وہ سیکھ پا ہو رہی تھی۔ اسے عمر پر جی بھر کا غصہ آیا تھا۔ اماں، اپنے 5 منٹ پہلے بنائے ہوئے بیٹے کے چکر میں اپنی 19 سالہ بیٹی کو بھول گئی آپ، وہ روحان سے انداز میں بولی۔ تم تو میرے جگر کا ٹکڑا ہو۔ وہ اس کی پیشانی چومتے اس کے پاؤں کا جائزہ لینے لگی۔ اماں بہت درد ہے، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی تھی۔ اور اب میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں ہرگز یوں نہیں دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہوا آج؟ وہ روتے روتے ان کا پورا واقعہ سنانے لگی۔ اماں میں اب نہیں جاؤں گی۔ وہ ان کے سینے سے لگی سسک رہی تھی۔ انہوں نے اس وقت اس کو کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں اپنی مینو کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں گی، وہ اس کے سر سے دوپٹہ اتارتے بولی۔ گاڑی کو مین روڈ پر ڈال کر اس نے احسن صاحب کو فون ملایا۔ سوری بابا، میں لیٹ ہو گیا، میں ابھی آ رہا ہوں، وہ معذرتی انداز میں بولا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آنے کا بھی بتایا۔ ارے نہیں بھائی، گھر آ جاؤ جلدی سے، مجھے بھوک لگی ہے۔ اس نے ٹائم دیکھا، 2:30 بج رہے تھے۔ لیکن بابا وہ میٹنگ، وہ حیران ہوتا بولا۔ ارے بھائی فون رکھو، سامنے بات کرتے ہیں، اللہ حافظ۔ وہ فون کاٹ گئے۔ اس نے موبائل ڈیش بورڈ پر رکھا۔ دھیان خود بخود اس کی طرف چلا گیا جس کا وہ نام بھی نہیں جانتا تھا۔ پاگل ہے بالکل، کوئی اتنا بھی معصوم ہو سکتا ہے؟ وہ کھل کر ہنسا تھا۔ گھر آ چکا تھا، اس نے خوان دیا تو چوکیدار نے گیٹ وا کیا۔ وہ گاڑی اندر لے آیا۔ گاڑی سے اتر کر وہ پچھلی سیٹ سے اپنا بیگ اٹھانے لگا جب اس کی نظر اس یونی آئی ڈی کارڈ پر پڑی۔ یہ کس کا ہے؟ وہ کارڈ اٹھاتے بولا، لیکن تصویر دیکھتے اس کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ ابھری تھی۔ منہا عثمان، جیسی خود ڈیفرنٹ ہے، نام بھی ویسا ہی پیارا سا ہے۔ اچھا تو محترمہ میرے ڈپارٹمنٹ میں ہے۔ اس نے کارڈ کو احتیاط سے اپنے بیگ میں رکھا اور اندر کی طرف قدم بڑھائے جہاں بابا اس کا انتظار کر رہے تھے۔ مینو اٹھ جاؤ بیٹا، 10 بج گئے ہیں، وہ کمرے کے پردے سمیٹتے بولی، پھر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ منہا نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ درد ہے پاؤں میں؟ انہوں نے اس کی پیشانی چومتے پوچھا۔ ابھی ہے ماں، بہت درد ہے، وہ ان کی گود میں منہ چھپا کر بولی۔ مبادہ اماں اسے کل سے یوں نہیں جانے کو نہ بول دیں، وہ اس کے سارے بہانوں سے واقف تھی، اس لیے بس مسکرا دی۔ مینو، وہ جیسے کچھ سوچ کر بولی۔ وہ ان کی گود میں منہ چھپائے ہوئے تھی۔ بیٹا کل وہ بچہ آیا تھا، تم اسے جانتی ہو؟ وہ دل میں بہت آس لیے پوچھ رہی تھی۔ بچہ؟ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ویسے بھی وہ کل سے عمر پر تپی ہوئی تھی۔ اماں وہ کوئی بچے نہیں تھے، قد دیکھا تھا آپ نے ان کا؟ اس نے اس کے لمبے قد پر چوٹ کی۔ ماشاء اللہ بولتے ہیں، کیسے منہ پھاڑ کر بول رہی ہو؟ اماں یہ چیٹنگ ہے، ایک کام کریں نا، آپ ان کو گود لے لیں۔ اس سے بالکل برداشت نہیں ہوا اماں کا اس کی سائڈ لینا۔ اچھا نیک بچہ ہے، تمہاری اتنی مدد کی ہے، اللہ دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے اسے، آمین۔ وہ دل و جان سے اسے دعائیں دینے لگی۔ ہاں تو کیا انعام میں ان کو میں اپنی اماں دے دوں؟ وہ پھر سے جل گئی۔ اچھا اٹھ جاؤ، میں ناشتہ بنا رہی ہوں، وہ وہاں سے اٹھتے بولی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر آرام سے چل کر واش روم میں بند ہو گئی۔ بیٹا میں بھی تمہاری ہی اماں ہوں، اس کو بالکل ٹھیک چلتے دیکھ کر مسکرا کر کہتی کمرے سے نکل گئی۔ آج 3 دن ہو گئے میڈم آئی نہیں۔ منہا عثمان اس کے ذہن سے نکلی نہیں تھی۔ وہ جب اس کے بارے میں سوچتا ایک معصوم سا انوکھا احساس اسے چھو جاتا۔ اس چہرے پر ایک الگ ہی چمک تھی، ایک انوکھا پن، جیسے آج تک اسے کسی نظر نے نہ دیکھا ہو۔ وہ ایسا چہرہ تھا جس کو دیکھ کر ایسا لگے کہ کسی معصوم سے کسی پاک چیز کو دیکھ رہے ہوں۔ اور اس کی آنکھیں، عمر کو لگا وہ ان آنکھوں کو بچپن سے دیکھتا آ رہا ہے۔ وہ صبح سے 3 چکر فرسٹ ایئر کلاسز کا لگا چکا تھا، لیکن ہر بار اسے مایوسی ہوئی، کہیں وہ واقعی پڑھائی چھوڑ تو نہیں بیٹھی۔ اس کا دل ڈوبا، وہ اس چہرے کو روز دیکھنے کی تمنا کر بیٹھا تھا۔ سنو بھابھی آ رہی ہے، ارسلان سامنے دیکھتے بولا۔ وہ بری طرح چونکا تھا، پر سامنے سے آتے وجود کو دیکھ کر وہ ایک دم اس پر جھپٹا تھا۔ شٹ اپ، تو قتل ہو جائے گا میرے ہاتھوں سے۔
وہ اس کا سر اپنے بازو میں دبا کر بولا، چھوڑ یار، بھابھی کے سامنے کچھ تو عزت رکھ میری۔ وہ باز نہیں آیا۔ ہائی گائز، لیلا نے قریب آ کر کہا۔ وہ ارسلان کو چھوڑ چکا تھا۔ ہیلو لیلا، کیسی ہو تم؟ وہ خاتون سے اپنے بال بنا کر بولا۔ آئی ایم فائن، میں ٹھیک ہوں، وہ جواب دے کر عمر کی طرف متوجہ ہوئی۔ عمر، مجھے سر اقبال کا لیکچر دے دو، کچھ مسنگ پوائنٹس لکھنے ہیں میں نے۔ وہ ارسل کے پاس ہیں، اس نے مختصراً جواب دیا۔ سوری یار، آج نہیں دے سکتا میں، کل لے لینا، میری کلاس مس ہو گئی تھی۔ اس نے لیلا کو ہری جھنڈی دکھائی۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ اس نے جب ایڈمیشن لیا تو لیلا بھی MBA میں ہی آئی تھی۔ اس طرح وہ دونوں بلکہ تینوں ایک ہی کلاس میں تھے۔ لیلا اس سے چھوٹی تھی، وہ بچپن سے ہی اس سے دور دور رہتا تھا، لیکن اب ارسلان عمر کو جی بھر کے لیلا کے نام سے چڑھاتا تھا۔ چلو کافی پیتے ہیں، لیلا ان دونوں سے بولی تھی۔ ارے واہ، یہ عمر مجھ سے کب سے کافی کا بول رہا تھا۔ وہ اس کی طرف آنکھ میچ کر بولا۔ کمینہ، عمر زیر لب بڑبڑایا تھا۔ چلو پھر، لیلا خوشگوار حیرت سے بول کر آگے بڑھی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ بیٹا، واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو ود یو، بی پریپیئر۔ اب تم انتظار کرو اور دیکھو بیٹا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، تیار رہنا۔ وہ نیچی آواز میں گرایا تھا۔ ارسلان کہکہا لگا کر ہنسا تھا۔ آئی ایم آلویز ریڈی جانی، میں ہر وقت تیار رہتا ہوں جانی۔ کیا ہوا؟ لیلا نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، ارسلان ہنسی روکتا بولا تھا۔ یہ تو وقت بتائے گا، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ اب دیکھ بیٹا، مجھ سے پنگا تجھے کتنا مہنگا پڑتا ہے۔ وہ گاڑی کی چابی کو ہوا میں اچھالتا، چشمے دید سے ارسلان کو خوار ہوتا دیکھ کر دل کھول کر ہنسا تھا۔ کیفے میں جب ارسلان اپنا بیگ ٹیبل پر رکھ کر کافی کا آرڈر دینے گیا تو اس کے بیگ سے گاڑی کی چابی ٹیبل پر گری تھی، جسے عمر نے کمال مخارت سے لیلا سے چھپا کر اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ دوران کلاس عمر کا موبائل بار بار وائبریٹ کر رہا تھا۔ بالآخر وہ کلاس سے ایکسکیوز کر کے باہر آ گیا۔ ہاں بولو زبیر، آ گئے ہو تم؟ زبیر گھر کا ڈرائیور تھا جس کو اس نے فون کر کے بلایا تھا۔ جی عمر بھائی، باہر کھڑا ہوں۔ اچھا وہیں رکو، میں آتا ہوں۔ وہ پارکنگ کی طرف بڑھا۔ یہ لو، اس نے زبیر کے ہاتھ میں چابی پکڑائی۔ تم ارسلان بھائی کی گاڑی ان کے گھر لے جاؤ، ٹھیک ہے؟ کوئی پوچھے تو بتانا کہ ارسلان بھائی عمر بھائی کے ساتھ آئیں گے، سمجھ گئے؟ عمر نے اس کے ہاتھ میں 500 کا نوٹ پکڑایا۔ جی عمر بھائی، لیکن یہ، وہ نوٹ دے کر بولا۔ یہ تم رکھ لو۔ اچھا اب فوراً سے جاؤ، شاباش، وہ کہہ کر کلاس کی طرف بھاگا تھا۔ آج چوتھا دن تھا اسے یونی سے چھٹی کیے ہوئے۔ سمینا نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ وہ ناراض ہے، وہ خود بھی کل سے چپ ہی تھی۔ اماں اس سے بات تو کر رہی تھی پر صرف ضروری بات۔ یہ بات مینہا کو تکلیف دے رہی تھی۔ دروازے پر بیل بجی تھی، ساتھ ہی دروازہ زور زور سے بجایا گیا۔ اف، کون بے صبرا آ گیا؟ وہ کوف سے اٹھی تھی۔ اللہ خیر، دیکھو ذرا کون ہے۔ وہ نماز سے اٹھ کر آئی۔ وہ جلدی سے باہر بھاگی۔ باہر جو کوئی بھی تھا شاید دروازہ توڑنے کی نیت سے آیا تو اس نے غصے سے دروازہ کھولا۔ کھٹو ذرا، کب سے دروازہ بجا رہی ہوں؟ وہ اس کو ہٹاتے آندھی طوفان کی طرح آگے بڑھی تھی۔ ابھی وہ ٹھیک طرح سے ان کے دھکے سے سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ اندر آنے والے دوسرے وجود کو دیکھ کر اس کے جسم میں چونٹیاں سی بھر گئی۔ اس نے دوپٹے سے سر اور جسم کو اچھے سے ڈھانپا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا وہ اندر چلی آئی۔ ارے کھڑی کیا ہو، چائے پانی لے آؤ۔ جب آنے والی نے اس کو ٹوکا، وہ سپاٹ چہرہ لیے کچن میں چلی گئی۔ سلام چاچی، شاہد نے لٹ مار کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ اماں اس کا انداز دیکھ کر مضطرب ہوئی۔ ان ماں بیٹے کی آمد ویسے بھی ہمیشہ کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ، کوئی نہ کوئی نیا بکھیڑا لاتی تھی۔ پروین بیگم عثمان احمد کے چچا کے بیٹے کی بیوی تھی۔ عثمان احمد کی زندگی میں بھی انہوں نے اس گھر میں آنا جانا رکھا تھا۔ وہ رشتے کا لحاظ کر کے ان کی عزت کرتے تھے۔ مینہا کے 15ویں سال میں آتے ہی پروین بیگم نے صاف الفاظ میں اپنے 22 سالہ بیٹے شاہد کے لیے مینہا کا رشتہ مانگا تھا۔ تب عثمان نے مینہا کی عمر کا حوالہ دے کر ان کو ٹالا تھا۔ وہ ہمیشہ ان کو ٹالتے رہے تھے، پر اب عثمان احمد کے جانے کے بعد وہ اور شاہد مینہا پر اپنا حق سمجھنے لگے تھے۔ گو کہ پروین بیگم کا گھر ان سے کافی دور تھا، لیکن شاہد نے اپنے طور پر ان کے گھر پر نظر رکھوائی ہوئی تھی۔ ابھی بھی ان کو مینہا کے یونی جانے کی خبر پہنچی تھی۔ ناراض ہے تجھ سے؟
پروین بیگم نے اپنے محسوس مغرورانہ انداز میں شاہد کا موڈ بتایا۔ اس سے پہلے کہ اماں جواب دیتی، اس نے جوس کا جگ ان کے آگے کیا۔ جوس پیے چچی۔ اماں کو مشکل میں دیکھ کر اس نے گلاس میں جوس ڈال کر ان کی طرف بڑھایا۔ پروین بیگم نے گلاس پکڑتے اپنی بات میں وقفہ دیا۔ تو کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ نمبر 1 انمول محبت کی؟ اپنی قیمتی خوبصورت سی رائے کا اظہار کرنا کمنٹ سیکشن میں ہرگز مت بھولیے گا، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔